अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रिज़वी आपकी खिदमत में। और ये आज की जो गुफ्तगू होगी हमारी वो सूरज गिरहन के बारे में होगी। साल 2025 का जो दूसरा गिरहन लग रहा है वो सूरज गिरहन होगा और ये बुर्ज हूत में लगेगा। जुज़वी गिरहन होगा ये 29 मार्च 2025 को बरोज़ हफ्ता दोपहर 1:50 पर शुरू होगा। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ मुकम्मल होने के करीब 3:47 यानी 3:47 पर ये मुकम्मल हो जाएगा और 5:45 पर खत्म हो जाएगा। इसका दौरानिया तकरीबन 4 घंटे का होगा। याद रखें कि चांद गिरहन हमेशा चांद की 13 और 14 के दरमियान लगता है और सूरज गिरहन जो है वो चांद की 29 तारीख को लगता है। इसलिए अगर किसी किस्म की कोई गलतफहमी चांद की तारीखों के हवाले से होती है तो वो गिरहन को देखकर दूर हो जाती है। पाकिस्तान में ये गिरहन अगरचे नजर तो नहीं आएगा, इसलिए इसके असरात 60-70% पड़ेंगे पाकिस्तान वालों पर, लेकिन जहां नजर आएगा तो यूरोप के कई ममालिक हैं वहां पर इसका असर 90% तक हो सकता है। ये यूरोप के कुछ ममालिक में नजर आएगा, मसलन अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीनलैंड और मोरक्को में नजर आएगा। रशिया के कुछ इलाकों में ये नजर आएगा। ये गिरहन आम तमाम बरसाइन पर असरात मुख्तलिफ डालेगा। आम इंसानों पर भी पड़ेंगे लेकिन मुख्तलिफ बरसाइन पर मुख्तलिफ अंदाज से ये असर अंदाज होगा। उसके लिए हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसकी रोशनी में अपने साल की प्लानिंग कर सकें। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और फोन नंबर आप हमारा नोट कर लें। इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0331215698। अब अगर चाहे चांद गिरहन लगे या सूरज गिरहन, इसमें हामिला खवातीन यानी कि प्रेग्नेंट खवातीन को खुसूसी एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव हिस्से से जिंदगी की गुजर रही होती है। उसमें बच्चे का जहन बन रहा होता है, बॉडी बन रही होती है। उन्हें चाहिए कि गिरहन के दौरान चाकू, छुरी, नोकदार किसी चीज का कोई इस्तेमाल ना करें। और वरना अगर उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया, कोई चीज की कटिंग की, फ्रूट काटा या कुछ भी छुरी कैंची का काम किया उन्होंने, तो उनके एक बच्चे पर हो सकता है उसका कोई अज़ो जख्मी हो जाए या कोई अज़ो खराब हो जाए और खुदा न ख्वास्ता बच्चा जो है खराब हालत में पैदा होगा, उसका कोई अज़ो खराब होगा। नहा धोकर साफ सुथरी पाक साफ होकर ज्यादा से ज्यादा आप सीधी लेटी रहें, दुरूद इब्राहिम पढ़। प्रेग्नेंट खवातीन को ये चाहिए कि पहले से नहा धोकर पाक साफ होकर ज्यादा से ज्यादा गिरहन के दौरान लेटी रहें, सीधी लेटी रहें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहे, तस्बीह अरबा पढ़ें, अलहम्द की तस्बीह पढ़ें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें कि तस्बीहात पढ़ने के लिए बहुत अच्छा वक्त होता है। और गिरहन के बाद 2 रकत नमाज आयात आप पढ़ें और दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपके ऊपर बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। इस दौरान मार दहाड़ वाली मूवीज ना देखें। मार दहाड़ वाली मूवीज वैसे भी किसी के लिए मुफीद नहीं, लेकिन क्योंकि इस वक्त आपके बच्चे का जहन बन रहा होता है तो अगर उसके जहन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। मार दहाड़ या बुरी खबरों वाली आप वीडियोस देखते हैं उसको ना देखिए। जिस तरह आपकी बॉडी में बच्चे का जो जिस्म है ना वो बन रहा होता है, इसी तरह उसका जहन भी इस वक्त बन रहा होता है, तो आपको इसका बहुत ख्याल रखना है। और आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपके बच्चे के जिस्म पर असर अंदाज होता है और जो कुछ आप देखते हैं या सोचते हैं वो आपके बच्चे के दिमाग पर असर अंदाज होता है। तो आप एहतियात करेंगे तो आपका बच्चा बड़े साफ सुथरे जहन का पैदा होगा। आप देखिए हमारे प्रोग्राम देखने वाले मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं। नॉन मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हम उनको नमाज पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अल्लाह को वो भी मानते हैं, सदकात को भी वो मानते हैं और अल्लाह की नेमतों से भी उनको इनकार नहीं कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमको अता की हैं वो सबको दी हैं। मुस्लिम नॉन मुस्लिम की तो तखसीस है ही नहीं। सूरज, चांद, सितारे, ये सब्जादार फूल फल ये सब अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए हैं। वो भी अगर अल्लाह ताला का इस लम्हात में शुक्र अदा करें तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और सदकात भी देना ना भूलिए। देखिए प्रेग्नेंट खवातीन के बारे में मैं इस वक्त ये कहूंगी कि अगर जो आप सोचेंगे ना वैसे आपके बच्चे की सोच बन जाएगी, इसलिए आपको हर सूरत उसकी एहतियात करनी चाहिए। जो सूरह रहमान है, हमने कहा आपको सूरह रहमान
آپ سنیے، اس کی تلاوت سنیے. سورہ بروج ہے، سورہ شمس ہے. سورہ رحمان دلہن، قرآن کی دلہن کہلاتی ہے. اس میں حسین ترین، مفید ترین نعمتوں کا ذکر ہے اور اس پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. اور بتائیے ان نعمتوں پر غور و فکر کرنے سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس پر غور و فکر کریں. اگر یہ چمکتا ہوا سورج جس کی جو شعلے ہیں کروڑوں میل دور تک جاتے ہیں اور جس کے گرد تمام سیارے حرکت کرتے ہیں، جو کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، تو اگر اس پر زوال آ جاتا ہے یا گرہن لگ جاتا ہے تو یہ جو جن چیزوں کو متاثر کرتا ہے، اپنی روشنی سے منور کرتا ہے، وہ اندھیری ہو جاتی ہے. اور جن پھلوں اور پھولوں کو یہ غذائیت، رنگ و خوشبو عطا کرتا ہے سورج، تو وہ غذائیت اس میں سے وقتی طور سے سلب ہو جاتی ہے. اگر لمبے عرصے کے لیے سورج غروب ہو جائے، خدا نخواستہ اس کو لمبا گرہن لگ جائے، تو بہت ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں اس کے نتیجے میں. دیکھیے سورج گرہن کا عام طور سے برا اثر تمام بڑے لوگوں پر، بادشاہوں، وزیروں، سفیروں، سربراہ مملکت، بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. تو ان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، خصوصی احتیاط کرنی چاہیے. صدقات دیں، دعائیں پڑھیں، آپ بھی پرہیز کریں. بڑے بڑے شہزادوں اور اہم عہدیداروں پر آفت کوئی آ سکتی ہے، ان پہ الزامات لگ سکتے ہیں، وہ برطرف بھی ہو سکتے ہیں، ان کے راز افشا ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر کسی کے راز افشا ہو جائیں تو اس کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے. تو یہ سارے ان کے ساتھ برے واقعات پیش آ سکتے ہیں. ان کے لیے اپنے عہدوں کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا گرہن کے دوران. اور گرہن کے اثرات 1 مہینے پہلے سے لے کر 1 مہینے بعد تک پڑتے رہتے ہیں. آپ کو 1 مہینے بعد تک پوری احتیاط کرنی چاہیے. اب ایک بات بڑی اہم ہے، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں ایک بات پہلے چھوٹی سی بتا دوں، چاند کی جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں وہ ویسے بھی کسی مبارک کاموں کے لیے یا کسی کام کی ابتدا کرنے کے لیے مناسب نہیں ہوتی. مثلا گھر کی بنیاد رکھنی ہے، کسی عہدے کا حلف اٹھانا ہے، کسی کو شادی کے ذریعے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بہتر نہیں ہوتی. لیکن جس وقت گرہن لگا ہوا ہو اس وقت کسی عہدے کا حلف نہ اٹھائیں. اگر عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو زیادہ عرصے اس پر برقرار نہ رہ سکیں گے. شادی منگنی نکاح سے دور رہیں، پرہیز کریں. اگر شادی منگنی نکاح اس وقت کریں گے تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو کامیاب رہے گا. زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ معاملات آگے چل کر تکلیف دہ ہوں گے اور یہ ختم ہو سکتے ہیں. اس وقت نئے گھر میں شفٹنگ نہ کریں، وہ گھر آپ کے لیے پھر مبارک نہ ہوگا. تو تھوڑا سا آپ احتیاط کر کے، کیونکہ اس کا اثر بہت لمبے عرصے تک پڑتا ہے اور کچھ لوگوں پر سالوں تک اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ کو اسے پوری احتیاط کرنی ہے. دیکھیے جو سارے منجمین ہیں انہی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آپ کو شادی، نئے گھر کی بنیاد رکھنے کی اور عہدے کا حلف اٹھانے کی تاریخیں نکال کر دیتے ہیں. اب ایک اور اہم ترین بات ہے، وہ یہ کہ برا نہ مانیے گا کہ گرہن کے دوران میاں بیوی ذرا ایک دوسرے سے دور رہیں. اگر اس وقت ان کے تعلقات کے نتیجے میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت خدشہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر مکمل نہ ہوگا، یعنی وہ دیوانہ یا روگی ہو سکتا ہے، عجیب الخلقت بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت اگر میاں بیوی میں قربت نہ ہو تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے، احتیاط کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اس وقت جو لوگ عہدے کا حلف اٹھائیں گے وہ اس عہدے پر زیادہ عرصے باقی نہیں رہ سکیں گے. دیکھیے احتیاط میں بڑی عقل مندی اور بڑائی ہے. البتہ جن معاملات کو ختم کرنا ہو، کسی کو عہدے سے ہٹانا ہو، کسی کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس کو ہلایا نہیں جا سکتا جگہ سے، اس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے. معاملات کو ختم کرنے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے. اور اس وقت جو عامل ہیں، منجمین ہیں، وہ لوگوں کے لیے اس طرح کے عملیات کرتے ہیں کہ وہ عہدوں سے الگ ہو جائیں اور دشمن پر حاوی ہونے کے لیے اس وقت عملیات کیے جاتے ہیں. اب عملیات کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس سے یہاں پر ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. گرہن کے دوران بس چند گھنٹوں تک کھانا پینا بھی آپ کو نہیں کرنا. اگر آپ اس وقت کھانے پینے سے پرہیز کریں گے تو مزے میں رہیں گے. اگر کھائیں پیئیں گے تو کیونکہ بتایا کہ سورج گرہن کے دوران تمام غذائیوں کی غذائیت سلب ہو جاتی ہے. اس کی غذائیت سورج کی موجودگی سے ہوتی ہے. جراثیم کا خاتمہ سورج کی موجودگی سے ہوتا ہے. تو اس وقت جراثیم بھرپور طور پر موجود ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چند گھنٹے کھانا پینا نہ کریں. اگر اس کے کھانے کے نتیجے میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس بیماری کا پھر علاج نہیں ہوگا.
یہ سیارے، ان کے حبوط و زوال، ان کی رجت اور استقامت اور گرہن اور شرف، ان میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب جن کے سیارے شرف میں ہیں انہیں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، انہیں بھی غرور اور گھمنڈ سے دور رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں جی ہمارا وقت بہت اچھا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ کی پرانی غلط فہمی ہے۔ کسی کا بھی اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس وقت دشمنوں کے ساتھ برائی کرنے میں بھی تھوڑا سا اعتدال سے کام لیں۔ چاند کی دیکھیے 28 منزلیں ہوتی ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، چاند کی منازل کی قسم کھائی ہے، بروج کی قسم کھائی ہے۔ چاند ہر برج میں 2.25 دن رہتا ہے، اس طرح یہ اپنا پورے مہینے میں ایک سفر مکمل کر لیتا ہے، اور ہر منزل پہ آپ جو کام کرتے ہیں اسے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ دن کے بھی ہر گھنٹے، سورج طلوع ہونے کے بعد ہر گھنٹے کے اثرات الگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہم نے نہ جانے کون سی گھڑی میں ہوتے کا الف اٹھایا تھا، نہ جانے کون سی منوس گھڑی میں سنوکر کو رکھا تھا، نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب ہم نے اس سے شادی کی تھی۔ تو وہ گھڑیاں جو ہیں ان کا حساب ہے، اور ہر گھڑی کا ایک الگ حساب ہوتا ہے۔ تو شادی، منگنی، نکاح، گھر کی خرید و فروخت، حلف برداری، تاج پوشی وغیرہ کرنے کے لیے یہ وقت بالکل مناسب نہیں ہوتے۔ چند گھنٹوں اور چند دنوں کی احتیاط، نماز آیات کی ادائیگی اور صدقات کا دینا ہمیں بہت سے مصیبتوں سے بچا سکتا ہے۔ صدقات آپ نے کیا دینے؟ لیکن نماز آیات بہت سی تفصیلات آپ کو دی جا چکی ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے جس میں 5 رکوع ہوتے ہیں، اور وہ اس کے دوران ہی پڑھنی چاہیے۔ صرف حاملہ خواتین، پریگننٹ خواتین بعد میں پڑھیں۔ صدقات ہیں زرد رنگ کی چیزیں اور سفید رنگ کی چیزیں، مثلا آٹا ہے، گڑ ہے، شکر ہے، یہ چیزیں صدقہ کریں، یا آپ کوئی لباس یا کپڑا یا کوئی رومال یا کوئی جانماز آپ صدقہ کریں، کسی غریب کو دے دیں، بلو کلر کی ہو یا پھر وہ سفید رنگ کی ہو یا یلو کلر کی ہو۔ تو صدقہ باجرہ ہے، دیکھیے نا پھر چرن پرن تو رہ جائیں گے نا، آپ کی سخاوت سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ کو باجرہ بھی ڈالنا ہے جانوروں کو صدقہ کر کے۔ جو لوگ صدقات کرتے ہیں وہ بہت مزے میں رہتے ہیں، اور ان پر یہ بیڈ لک کی جو انٹینسٹی ہے، شدت ہے، وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا جس میں ہم نے بات کی ہے برڈ سائن کے حوالے سے۔